تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ لیکچر کا آغاز ایک اچھی بات سے۔ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، یہ قول ہم نے لیا ہے نہج البلاغہ سے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے ہم نصاب میں شامل غزل نمبر 1 جس کے شاعر میر تقی میر ہیں، اس کی تشریح مکمل کر چکے ہیں۔ امید ہے آپ نے اس سے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں آج غزل نمبر 2۔ اس کی شاعر کا نام ہے فراق گورکھ پوری۔ شعر دیکھیے۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہے۔ شعری اصطلاحات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی تمنا اور بھروسہ قافیہ ہیں، بھی نہیں یعنی ایک ہی جیسے دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ تو یہاں بھی نہیں ردیف ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سودا جنون دیوانگی، تمنا خواہش، ترک محبت محبت سے کنارہ کشی یا اسے چھوڑنا، بھروسہ اعتبار۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے نہ تو دیوانگی ہے اور نہ ہی میرے دل میں کوئی تمنا یا خواہش باقی رہی۔ گویا میں نے محبت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن مجھے اس بات پر بھروسہ نہیں ہے کہ میں اس پر ثابت قدم رہ بھی سکوں گا یا نہیں۔ فراق گورکھ پوری 20ویں صدی کے ممتاز شاعر ہیں اور عام طور پر عشق و محبت کے مختلف انداز ان کی شاعری میں یاس و ناامیدی کا تاثر پیدا کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایک ایسے شخص کی حالت بیان کر رہا ہے جسے زمانے کے حوادث نے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اس کے دل سے محبوب کے لیے ہر خواہش و تمنا ختم ہو گئی ہے، لیکن عاشق کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے اس ترک محبت کا پر ثابت قدم رہنا مجھے مشکل معلوم دیتا ہے کہ میں اس پر قائم بھی رہ سکوں گا یا نہیں، کیونکہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، جی چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کما۔ عشق و عاشقی کے معاملات بعض اوقات ایسے دوراہے پر کھڑے کر دیتے ہیں کہ ذلت و رسوائی اس راہ پر چلنے والے عاشقوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہر ایک کے لیے اس وادی میں قدم رکھنا محال ہے، کیونکہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجیے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یعنی اس راہ عشق میں اتنی رکاوٹیں، کٹھنائیاں، مشکلات اور صدمات ہیں کہ ان کو برداشت کرتے کرتے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور منزل تک بہت ہی کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ بس وہی جن کا عشق صادق ہو اور وہ اپنی منزل سے عشق کرنے والے۔ ترک محبت کا اعلان جو اس وقت عاشق یہاں اس شعر میں کر رہا ہے، کسی وقتی جذبے کے تحت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ خود شاعر اس اظہار پر اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سچی محبت کو دل سے جدا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بقول غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب۔
دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بے گانوں میں، لیکن اس جلوہ گہے ناز سے اٹھتا نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ گنتی یعنی کسی چیز کا شمار کرنا، یگانوں اپنوں قریبی، یہ یگانہ کی جمع ہے۔ بیگانوں غیر یا پرائے، یہ بیگانہ کی جمع۔ جلوہ گہ ناز محبوب کے دیدار کا مقام، یعنی محبوب کی محفل۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب ہمارے دل کو نہ دوستوں میں شمار کرتا ہے اور نہ ہی غیروں میں، یعنی نہ اپنوں میں شمار کرتا ہے نہ غیروں میں۔ اس کے باوجود میرا دل اس کی محفل سے اٹھتا ہی نہیں۔ یہ اردو شاعری کا روایتی انداز ہے کہ محبوب بے وفا اور سنگ دل ہے اور عاشق کو کسی توجہ کا بھی مستحق نہیں سمجھتا، اور عاشق بیچارہ محبوب کی بے روحی کا شکوہ کرے بھی تو کیسے، کیونکہ وہ تو وفاداریاں نبھاتے ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ گویا عاشق محبوب کی محفل میں جانا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتا ہے، چاہے محبوب اس کو کسی طور بھی کچھ نہ سمجھے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی بے توجہی سے عزت و وقار بھی داؤ پر لگ جائے گا۔ لیکن عاشق ذلت و رسوائی کے زخم کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ گویا یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ گویا شاعر کے خیال میں عاشق بیچارہ ایسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ محبوب کی محفل میں اس امید کے ساتھ جاتا تو ہے کہ شاید کبھی نظر عنایت پڑ جائے، لیکن محبوب نہ دوستوں کی طرح دیکھتا ہے اور نہ ہی غیروں کی طرح کچھ کہتا یا سنتا ہے۔ اس بے نیازی پر بھی عاشق کا دل اس کی محفل سے دور نہیں رہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طور محبوب کی محفل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے۔ نہ بے رخی کبھی برتی نہ التفات کیا، سلوک اس نے مساوی ہمارے ساتھ کیا۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہے، سر زیر بارے منت درباں۔ اور آئیے چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجشیں بیجا بھی نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مہربانی عنایت یا رحم کرنا، آہ کلمہ افسوس ہے، رنجش ناراضی یا خفگی، بیجا بے وجہ یا کسی وجہ کے بغیر۔ شاعر اس شعر میں بزبان عاشق یہ کہتا ہے کہ اے محبوب، اب تو مجھ پر جو مہربانی کرنے لگا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اور مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ تو پہلے کی طرح بلا وجہ ناراضی کا اظہار نہیں کرتا۔ شاعر کے خیال میں عاشق خوش ہونا نہیں جانتا۔ اب اگر محبوب نے ستم ظریفی چھوڑ ہی دی ہے اور وہ مہربانی کے ساتھ پیش آنے لگا ہے
تو عاشق کو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس رحم دلی کے ساتھ پیش آنے کے جذبے کو محبت کا اظہار نہیں سمجھتا۔ اور فراز نے کچھ اس طرح کہا کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ شاعر نے اس شعر میں عاشق کی دلی کیفیت کی عکاسی اس طرح سے کی ہے کہ محبوب کا رحم دلی کا انداز اس کے لیے تکلیف کا باعث اس لیے بن گیا ہے کہ یہ اظہار رحم دلی کسی پر ترس کھا کر جذبہ ہمدردی کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ گویا عاشق یہ سمجھ رہا ہے کہ محبوب اس پر ترس کھا رہا ہے، اور ترس کھاتے ہوئے رحم دلی کے جذبات اس کے دل میں پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ عاشق محبوب کی سنگ دلی کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ وہ اپنی وفاداری دکھانے کے لیے منہ سے کسی بھی قسم کے شکوے اور گلے کا اظہار نہیں ہونے دیتا، اور ان جفاؤں سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے جو محبوب اس پر روا رکھے ہے۔ لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہرباں نہ ہو جائے۔ مگر یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ افسوس کہ اس نے سنگ دلی و بے وفائی میں بلا وجہ اظہار ناراضگی کی روش چھوڑ کر مہربانی کا جو طریقہ اپنا لیا ہے، ایسا نہ ہو کہیں یہ مہربانی اس کی حقیقی ناراضگی کا باعث بن جائے۔ کبھی وہ چشم عنایت کے 100 گماں گزرے، کبھی وہ طرز تغافل کے مہرباں نہ لگے۔ جس طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچا۔ اگلے اشعار کی تشریح کے لیے ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔